نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ گرامی قدر، یہ آیہ مبارکہ سورہ التوبہ کی 100 نمبر یعنی 100 نمبر آیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک باز وہ ساتھی جن کو ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے نام سے جانتے ہیں، ان پاک باز ہستیوں کا اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے خصوصی طور پہ تذکرہ فرمایا ہے کہ والسابقون الاولون، وہ لوگ جو سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، من المہاجرین والانصار، مہاجرین میں سے بھی انصار میں سے بھی، یعنی مہاجرین سے مراد وہ لوگ جو مکہ میں رہتے ہوئے ایمان لائے تھے پھر ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے گئے، اور انصار میں وہ لوگ ہیں جو پہل جس وقت اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تو یہ لوگ مدینہ طیبہ سے اسپیشل اسلام قبول کرنے کے لیے مکہ معظمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے نیکی میں بھلائی میں ان دونوں گروہوں کی پیروی کی، یعنی سابقون الاولون مہاجرین اور انصار، جنہوں نے مہاجرین اور انصار کی پیروی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک ان سب پہ، مہاجرین پہ، انصار پہ اور ان کی پیروی کرنے والے بے احسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان پر راضی ہو گیا اور ان کو اللہ نے اپنے اوپر راضی کر لیا۔ مطلب اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوا ان پر اور اللہ نے اس خوشی میں ان کو ایسے انعامات سے نوازا ہے، ایسے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی جو نا عظمت اور شان دنیا میں بھی اور اخروی زندگی میں بھی عطا کر دی ہے کہ اللہ ان پر راضی ہے اور یہ اپنے رب پر راضی ہیں۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور خالدین فیہا ابدا، اس میں یہ لوگ ہمیشہ خالدینہ کا معنی بھی ہمیشہ ہوتا ہے اور آبادہ کا معنی بھی ہمیشہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تاکیداً دو ہم معنی الفاظ کو ایک جگہ پہ بیان کیا کہ یہ صرف جنت میں رہیں گے نہیں بلکہ کہا ہمیشہ رہیں گے، ابدی زندگی کے لیے رہیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ کچھ دیر کے لیے رہیں گے یا کچھ دیر بعد آئیں گے، بلکہ جو ہی جنت کا دروازہ کھلے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں جائے گی، تو یہ سابقون الاولون اس وقت سے لے کے پھر نہ ختم ہونے والی ہمیشہ کی زندگی تک یہ اس جنت میں ہی رہیں گے، اور یہی ان کی کامیابی ہے بہت بڑی۔ آئیے میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج کل ایک ٹرینڈ نکلا ہوا ہے کہ جو کوئی مرضی اٹھتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اپنے گھر میں عدالت لگا کے بیٹھ جاتا ہے۔ کوئی کسی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے تو کوئی کسی صحابی کے بارے میں زبان درازی کرتا ہے۔ تو ہم صرف اسی بات پہ اگر توجہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے واضح اور واشاف الفاظ میں یہ کہہ دیا کہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ اب سب سے پہلے ایمان لانے والوں کو اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایمان لانے والے جو لوگ ہیں ان میں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نام مبارک سر فہرست آتا ہے، اور اس کے بعد جناب چوتھے پانچویں نمبر پہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اور چند صحابہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ اگر ہم بچپن میں بچوں کو دیکھتے ہیں جو اسلام قبول کرنے والے تھے تو ان میں سر فہرست سب سے اولین جو نمبر ہے وہ جناب شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ یعنی یہ وہ چار پاک باز ہستیاں ہیں جن کو ہر لحاظ سے سابقون الاولون میں بھی یہ شامل ہیں، من المہاجرین میں بھی شامل ہیں، یعنی یہ چاروں لوگ ہجرت کر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ تو خود ہے نا، ان کی پیروی کرنے والے بھی، والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہیں ان پر بھی اللہ راضی ہے اور ان پر بھی اللہ راضی ہے، اور اللہ نے ان کو
صرف ان پر خود اللہ راضی نہیں ہوا بلکہ اللہ نے ان کو بھی رضا دے دی اپنی کہ وہ بھی اپنے رب پر راضی ہیں۔ اب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ اللہ ان پر راضی ہے اور وہ اپنے رب پر راضی ہیں، اور ان کا باقاعدہ وضاحت کر دے کہ سابقون الاولون ہیں، مہاجرین ہیں اور انصار ہیں اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان پر اللہ راضی ہے، ان کے لیے اللہ نے باغات تیار کیے ہیں یعنی جنت تیار کی ہے جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے جو نا وضاحت کے ساتھ اول سے آخر تک، یعنی ان جہاں سے اسلام شروع ہوا وہاں سے لے کے جنت تک پہنچانے تک چند الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ گارنٹی دے دی۔ سب سے پہلے کہ سابقون الاولون، پہلے اسلام قبول کرنے والے، پھر ہجرت کرنے والے، پھر ان کی بعد میں جو پیروی کرتے ہیں وہ لوگ، ان پر اللہ اپنی رضا کا اظہار کر رہے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنی ذات پہ بھی خوش ہونے کا سرٹیفکیٹ دے چکے ہیں، اور پھر ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور پھر ان کو ہمیشگی کے لیے کہہ دیا کہ وہ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیش جنتوں میں رہیں گے، اور یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو آئیے آج کل جو صحابہ کے بارے میں اپنے گھروں میں، اپنے بیٹھکوں میں چند لوگوں کو بیٹھ کے کیمراز لگا کے صحابہ پر تنقید کرنے والے ہیں، کم از کم وہ اسی آیہ کریمہ کو مد نظر رکھ لیں۔ اتنی واضح آیہ مبارکہ، ویسے تو قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور خصوصی طور پہ سابقون الاولون اور مہاجرین کی ایمان اور ان کے جنتی ہونے کی گواہی دے رہی ہیں، تو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی تاریخ کی چند الٹی سیدھی باتوں کو سامنے رکھ کے قرآن کی عبارات کو بھی پس پش ڈال دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان گرامی کو بھی پس پش ڈال دے، تو وہ کتنا کوئی بدبخت اور بدقسمت انسان ہوگا کہ جو صحابہ کی عدالت اپنے گھر میں لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو آئیے اہل ایمان سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے چوروں سے اپنے ایمان کو بچائیے، ان بدبختوں سے اپنے ایمان کو بچائیے۔ صحابہ کرام خصوصاً سابقون الاولون اور مہاجرین جو ہیں، جن میں جناب ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان و علی رضی اللہ عنہم، چاروں صحابہ ہر موقع پہ شامل ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے آپ چیک کر لیں، ایمان لانے میں چیک کریں گے تب یہ اول ہیں، ہجرت کرنے میں چیک کریں گے تب بھی یہ اول ہیں، بدر میں دیکھیں گے حضور کے ساتھی ہیں، احد میں حضور کے ساتھی ہیں، خندق و خیبر میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، حتیٰ کہ روضہ رسول میں بھی ساتھی ہیں، اور حضور کی احادیث کے مبارکہ کے مطابق یہ قیامت والے دن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہوں گی یہ چاروں ہستیاں، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دنیا و آخرت میں عطا کر دیا۔ تو ان بدبختوں کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے جو صحابہ کرام پہ طرح طرح کے تاریخی واقعات کو، جن کی کوئی سند نہیں ہے، جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کو سامنے رکھ کے صحابہ پہ تنقید کرنے والے اپنے ایمان کی فکر کریں، اور خصوصاً ان کو سننے والوں سے میں یہ اپیل کروں گا کہ آپ بھی اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کم از کم اللہ کے قرآن کا مطالعہ کریں۔ خصوصی طور پہ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی 100 نمبر آیت ہے، اس کو دیکھیں۔ سورہ انفال کی کچھ آیات ہیں جن میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اپنا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ صلح حدیبیہ والی آیت ہے۔ اسی طرح اپنا سورۃ فتح کی لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا آخری رکوع میں جو محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والی آیت ہے۔ بہت ساری آیات ہیں جو واضح ہیں، ان کے ایمان اور ان کے تقوی پہ، ان کے جنتی ہونے پہ گواہی دیتی ہیں۔ تو ان کو مطالعہ میں لا کر اپنے ایمانوں کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے اور اپنے ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔